بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نواں سبق کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے، اور آج ہم نے پڑھنا ہے میم ساکن اور میم مشدد کے قاعدے۔ ٹھیک ہے، صرف آج ہم نے قاعدے میم کے بارے میں پڑھنے ہیں۔ مائک بند کر لیں۔ اور سب سے پہلے غنے کی تعریف ہو رہی ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ تو غنے کی تعریف ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے لما، فلما، مما۔ تو یہ غنہ ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ اب سب سے تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کتنی دیر اس کو جو ہے وہ ناک میں آواز لے کے جانی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک الف کے برابر۔ ٹھیک ہے، آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کر لیں یا بند انگلی کو کھول لیں، یعنی ایک انگلی کو بند کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا آپ نے غنے کی مقدار کو لمبا کرنا ہے۔ جیسے فلما، کیا؟ فلما، یہ ہو گیا۔ اور ایک اور طریقہ کیا ہے، آسان طریقہ، وہ یہ ہے کہ جس طرح اردو میں بولتے وقت کھانا، سونا، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نون الف نا، جتنا ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں نا، پڑھنا، یہ جو الف آ رہا ہے، جتنا ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جو ہے وہ آسان طریقے بتائی جا رہے ہیں تاکہ آپ پہچان لیں کتنا لمبا کرنا ہے۔ قاعدہ نمبر ایک، اب قاعدہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے بھائی؟ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی میم پر شد آ جائے وہاں غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے قاعدہ میں نے آپ کو لکھوایا بھی تھا کہ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی میم پر شد آ جائے وہاں غنہ ہوگا، جیسے اما، فلما، ثم۔ اب دیکھیں یہاں پر ہر جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ میم کے اوپر شد آ رہی ہے۔ تو یہ تو پہلا قاعدہ ہے جو بالکل آسان سا ہے۔ تو یہی قاعدہ تھا بس شد کے بارے میں۔ آگے جو ہے وہ جتنے بھی قاعدے شروع ہو جائیں گے وہ سارے میم ساکن کے بارے میں ہیں۔ اور آگے ہے اظہار۔ اظہار کا معنی کیا ہے؟ اظہار کا معنی ہے البیان، خوب واضح کرنا یا خوب ظاہر کرنا۔ تعریف کیا ہے؟ میم ساکن کو اس کے اپنے مخرج سے بغیر غنے کے ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، میم ساکن کو اس کے مخرج سے بغیر غنے کے ادا کرنا۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے، ٹھیک ہے، میم کے بعد میم نہ ہو اور میم کے بعد با نہ ہو، بس یہ دو جو ہے وہ حرف اگر نہیں ہوں گے نا، تو پھر آپ وہاں پر جو ہے وہ ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، مطلب وہاں غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے یعنی ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے، جیسے لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر لم یلد ولم یولد نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے، بلکہ میم کو خوب واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی۔ یس سر جی باقی بھی بتائیں بھائی، کلاس میں اتنے ساتھی ہیں کیوں خاموش ہیں اتنے؟ جی استاد جی جی سر جی، شاباش، سمجھ لگ ٹھیک ہے۔ جی، اس کے بعد ہے ادغام۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے ادخال الشیء فی الشیء، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا۔ تعریف کیا ہے؟ کہ حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملانا کہ دونوں مل کر ایک حرف مشدد بن جائے۔ ٹھیک ہے، حرف ساکن مطلب وہ حرف جس کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حرف ساکن۔ حرف متحرک یعنی وہ حرف جس کے اوپر زبر زیر پیش وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، وہ حرف متحرک ہو جائے گا۔ ان دونوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے ملانا کہ ایک حرف مشدد بن جائے، یعنی جب ہم ان دونوں کو جب مرج کر دیں گے تو اس کے اوپر ہم شد لگا دیں گے تو وہ ایک حرف مشدد بن جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ ادغام کی تعریف ہے کہ ساکن حرف کو متحرک حرف کے اندر جو ہے وہ اس طرح مرج کر دینا کہ وہ ایک حرف بن جائے۔ چلیے، ادغام کی جو ہے وہ شرط بھی ہے کہ ادغام جو ہے وہ کیا شرط ہے ادغام کی؟ دو شرطیں ہیں اس میں۔ شرط یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا، ایک حرف ساکن کو دوسرے حرف متحرک کے اندر مکس کر دینا، تو یہی شرط ہے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ پہلا حرف ساکن ہونا چاہیے اور دوسرا حرف متحرک ہونا چاہیے، پھر ہی ہم ان کو آپس میں مرج کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں پر جو ہے وہ زبر آ رہی ہے، دونوں ساکن ہے تو آپ نے اس کو مرج کر دیا، نہیں، جبکہ شرط یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، یعنی اس پر زبر زیر پیش ہو، تو پھر ان دونوں کو آپس میں مرج کریں گے۔ نمبر دو، دوسری شرط کیا ہے؟
کہ ساکن حرف اور متحرک حرف الگ الگ کلمے میں ہو. ٹھیک ہے، ایک کلمے کا آخر جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرے کلمے کا شروع جو ہے وہ کیا ہے، متحرک ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو مرج کریں گے. مثال سے بھی آگے ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اب آ رہا قاعدہ، اب قاعدہ شروع ہو رہا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی دونوں میم ایک ہو جائیں گے اور اس میں غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، جیسے دیکھیں الیکم مرسلون، دیکھیں یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ الیکم پہلا جو ہے وہ حرف ساکن ہے اور دوسرا حرف متحرک ہے کہ نہیں بھائی، میم کے اوپر پیش ہے کہ نہیں، جی استاد جی. جی استاد جی ہے. اور دونوں الگ الگ کلمے میں بھی ہے کہ نہیں، الیکم الگ کلمہ ہے، مرسلون الگ کلمہ ہے، دونوں الگ الگ کلمے ہیں کہ نہیں. جی جی. جی استاد جی الگ تو جی تو یہ شرط پائی کی. تو اب ہم اس کو کیا کریں گے، یہاں پر ہم اس کو میم کو جو ہے مرج کر دیں گے. اب مرج جو ہے یہ میم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ مرج کرنے کی وجہ سے یہ میم یہاں سے غائب ہو جانی چاہیے، یہ غائب نہیں ہو سکتی کیونکہ پچھلا کلمے کو اگر آپ نے الگ پڑھنا ہو تو وہ کلمہ الگ ہی رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جوڑ کریں گے تو آپ کیا کہیں گے، کاف میم پیش کم، تو یہ جو میم آپ پڑھ رہے ہوں گے کاف میم پیش کم، تو یہ جو میم آپ پڑھ رہے ہیں یہ دوسرے جو مرچ ہو گئی ہے نا اس والی میم کے اندر سے آپ جوڑ کریں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے نا کاف میم پیش کم، تو یہ والی میم اس کا مطلب نہیں ہوگا، یہ والی ہوگا کاف میم پیش کم، کیونکہ یہ میم جو ہے وہ اس کے اندر مرچ ہو گئی ہوئی ہے، لیکن لکھنے میں تو ہم اس کو حذف نہیں کر سکتے نا. تو کاف میم پیش کم میم را پیش مر کم مر. ٹھیک ہے بھائی، یہ تو جوڑ کا قاعدہ ہے، ویسے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہاں پر جو ہے ادغام ہو گیا ہے، اب ہم غنہ کریں گے اسی قاعدے کے تحت جو ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام پلس غنہ ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے، الیکم مرسلون، کیسے پڑھیں گے بھائی. الیکم إليكم مرسلون. مرسلون. اچھا جی، إليكم مرسلون. شاباش. اب یہاں پر ایک اہم بات سمجھ لیں، وہ اہم بات کیا ہے کہ ہم نے اوپر جو قاعدہ پڑھا تھا، یہاں پر ہم نے پہلا قاعدہ جو پڑھا تھا کہ پورے قرآن مجید میں جب بھی میم پر شد آ جائے گی وہاں غنہ ہوگا. پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا یہ والا قاعدہ، جی پڑھا استاد تھا جی. استاد. پڑھا تھا. یہاں جی پر بھی پڑھا. دیکھیں میم کے اوپر شد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، آ رہی جی ہے آ استاد رہی جی. ہے. آ یہاں رہی پر ہے استاد. یہاں پر بھی غنہ ہوگا ہر حال میں. لیکن یہاں سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پر آپ نے غنہ کیا کیوں کیا، تو یہاں پر آپ مجھے یہ والا قاعدہ نہیں بتائیں گے. سمجھ آئی بات کی، جی. یہ والا جی قاعدہ استاد. نہیں بتائیں کیوں، کیونکہ یہاں پر تو ہم نے پڑھا تھا مطلق میم کے بشاد آ جائے، وہاں ہم نے اس سے پہلے میم ساکن نہیں پڑھا تھا. تو مطلب اگر میم ساکن کے علاوہ جو ہے وہ اگر میم کے بشاد آئے گی تو آپ مجھے یہ والا قاعدہ بتائیں گے. لیکن اگر میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہو پھر جب اگر آپ غنہ کریں گے تو پھر مجھے کون سا قاعدہ بتائیں گے، یہ ادغام ادغام. والا. قاعدہ ادغام پلس ادغام والا ادغام والا. ادغام والا قاعدہ بتائیں گے. بات سمجھ میں آئی، جی استاد جی. سب کو سمجھ میں آئی یہ بات. جی جی اگرچہ استاد جی. جی اگرچہ آپ استاد. یہاں پر کیونکہ میم کے اوپر شد ہے غنہ ہونا ہے، لیکن قاعدہ آپ نے مجھے پھر یہ والا بتانا ہے، اس سے پتہ لگے گا آپ نے یہ قاعدہ سمجھا ہوا. غنہ تو اس صورت میں بھی ہوگا کیونکہ میم کے اوپر شد آ گئی، غنہ ہونا ہے، لیکن قاعدہ صرف بتانے میں آپ نے مجھے فرق کرنا ہے. یہ بات سمجھ آئی بات کی. جی استاد جی. جی استاد جی. چیلنج کل ہم جب مشق کریں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ رحیم مشروع مائک بند کر لو، بہت شور آ رہا ہے آپ کے مائک سے. ٹھیک ہے، تو کل جب آپ سے میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کیونکہ کل جب میں آپ سے قاعدہ پوچھوں گا تو آپ لوگ پھر سب جو ہے مجھے یہ کہہ دو کہ میم پہ شد آ رہی، تو پھر یہ الگ سے قاعدہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ والا آپ جب آئے گا میم ساکن کے بعد جب میم آئے گی تو آپ نے پھر مجھے اس وقت بتانا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ادغام والا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پر ادغام مال غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ کیسے پڑھیں گے، وَلَكُمْ مَا ولكم كَسَبْتُمْ ما كَسَبْتُمْ. یہاں پر كسبتم. یہاں مجھے بتائیں گے یہ عبد الرحمن کہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر غنہ کیوں کیا. ہونا اس لیے کیا ہے کہ دو وجوہات سے کیا ہے، ایک تو میم کے اوپر شد آ رہی ہے اور دوسرا نہیں اس کا دوسرا یہ کہ یہ میم جو ہے پہلا میم ساکن ہے اور جس کی وجہ سے دوسرا میم اس کے دوسرے میم کی وجہ سے وہ دونوں میم آپس میں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو رہے ہیں. ایک پہلا میم دوسرے میم میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام کی وجہ سے گناہ کیا یہاں. غلط جواب دیا ہے. جی کوئی اور ساتھی بتائے گا یہاں پر وَلَكُمْ ماں میں جو ہے وہ غنہ کیوں ہو رہا ہے. جی بھائی کوئی اور ساتھی بتائے. جو استاد جی میم ساکن
رحیم بخش بھائی اپنا مائک بند کر لو، آپ مائک نہیں کھولو، آپ اپنا مائک بالکل نہیں کھولیں گے کلاس کے آخر تک. یہ ظہیر الدین جو ہے وہ ویڈیو کیوں آن کی ہوئی ہے؟ کو اپنا چہرہ دکھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جی کوئی اور وجہ بتائیں بھائی. یہاں پر وَلَکُمْ آپ غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سر جی میم حافظ ساکن ایک کے منٹ، حافظ عمر بتا رہا تھا. حافظ عمر آپ بتائیں کیوں رک گئے آپ؟ یہ میم ساکن کے بعد استاد جی میم آ رہا ہے، یہ جو شاباش، اوپر ابھی بس قاعدہ پڑا ہے. اتنی سی بات ہے، بس میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے. اتنی وضاحت کرنا کہ یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، دوسری بات تو یہ ہے، وہ ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لمبی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب وہ غیر مقصد بات ہے. اس لیے جو پڑھایا جائے اس کو ذہن میں رکھیں. سادہ اپنا ذہن لڑائیں گے تو جو پڑھا ہوگا وہ بھی ذہن سے نکل جائے گا. تو یہاں کوئی دوسری وجہ نہیں پائی جا رہی کہ میم کے اوپر شد ہے. وہ قاعدہ الگ ہے، یہ والا قاعدہ بالکل الگ ہے. یہی بات تو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. پھر آپ نے وہی بات کرنی ہے تو پھر سمجھانے کا فائدہ کیا ہوا کہ دو وجہ پائی جا رہی ہے؟ تو پہلی وجہ نہیں پائی جا رہی یہاں پر. وہ قاعدہ بالکل الگ ہے، ورنہ وہی وجہ پائی جانی ہوتی تو وہ جو تجوید والے ہیں وہ قاعدہ الگ سے کیوں لکھتے؟ جی کوئی اور ساتھی مجھے بتائیے گا کہ الیکم مرسلون میں غنہ کیوں کیا؟ سر جی میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے اس میں. شاباش، میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ادغام مال غنہ کیا. چلے جی، یہی تعریف ہم نے جو ہے اوپر پڑھی تھی کہ بھائی یہاں پر میم پر یہ میم کے اوپر شد آئی اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک تھا، اور ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ ایک حرف ساکن دوسرا حرف متحرک ہو تو پھر جو ہے وہ ایک حرف مشدد کے بن جائے، پھر ہم اس پر جو ہے وہ غنہ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں ادغام مال غنہ. تو یہاں پر ادغام بلا قاعدہ لگ رہا ہے. جی بھائیو، تو ہمارے جو ہے وہ تین قاعدے ہو گئے. پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ پہلا قاعدہ مطلق تھا، عام تھا، کہ وہ تھا کہ پورے قرآن مجید میں جب بھی میم کے اوپر شد آ جائے بغیر کسی شرط کے، میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ قاعدہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ پورے قرآن مجید میں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی صاف واضح کر کے پڑھیں گے، کوئی غنہ نہیں کریں گے. تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے تو وہاں پر جو ہے وہ ادغام مع غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، یا ادغام پلس غنہ ہوگا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آگے چوتھا قاعدہ، تو چار ہی قاعدے ہیں جو چاروں آسان ہے. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، تو میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس کا ہم نے حکم پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ جی پڑھ لیا استاد جی. اب میم ساکن کے بعد با رہ گیا نا بس، کیونکہ با کے علاوہ جتنے بھی جی حروف ہے اس کا بھی آپ نے پڑھ لیا. بتاؤ بھائیو، میم ساکن کے علاوہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا اس کا حکم ہم نے پڑھ لیا. میم ساکن کے بعد با رہ گیا، با کے علاوہ جتنے بھی حروف ہے اس کا ہم نے حکم پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ جی سر جی جی استاد پڑھیے. جی پڑھ لیا. کیا پڑھا آپ نے اس کا حکم؟ اس پہ گننا ظاہر ہوگا ہوگا. سر. سر جی اس نہیں پہ گننا ہوگا. نہیں ہوگا بھائی، ظاہر کر کے گننا بغیر نہیں غننے کے ہوگا. پڑھیں گے. گننا شاباش، نہیں. بغیر غننے کے پڑھیں گے. ہم نے باقی سب حروف کے بارے میں پڑھ لیا، اب صرف با رہ گیا ہمارا. جی تو با کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، میں نے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد بھی اس طریقے سے کرنا ہے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. بس آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی تین قاعدے ہیں بس. میم ساکن کے بعد میم آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے. ایسے یاد کرنے میں آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ کو؟ جی جی استاد جی آسان جی ہوگا سر انشاءاللہ. جی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے بس یاد کرنا ہے کہ بھائی میم کے جو ہے وہ تین جو ہے وہ قاعدے ہیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہ کیا حکم ہے اس کا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو کیا حکم ہے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے. بس میم قاعدے مکمل. سمجھ آئی بات کی بھائی اس کو کس طرح یاد کرنا آپ سب نے؟ جی استاد جی. چلے جی جی، سر. تو اب ہمارا چوتھا قاعدہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا کے ساتھ غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اخفا بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. جیسے وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین. آگے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے، اخفا مال غنہ کو کیسے ادا کرنا ہے. اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ میم کے اخفا کا مطلب یہ ہے کہ میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی سے ملا کر، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی سے ملا کر، کیونکہ میم جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے جو ہے وہ خشکی والے حصے سے جو ہے وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو نرمی سے ملا کر غنے کے ساتھ ادا کریں گے. پھر دونوں ہونٹوں کو کھلنے سے پہلے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو سختی سے ملا کر با کو ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے، با. ٹھیک ہے، تو با جو ہے وہ تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو چونکہ میم کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نے غنہ بھی کرنا ہے تاکہ میم کا مخرج بھی ادا ہو جائے
اور ہم نے جو ہے وہ پھر با کو بھی ادا کرنا تاکہ با کا مخرج بھی ادا ہو جائے. تو پھر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یعتصم باللہ، یعتصم باللہ. ٹھیک ہے بھائی. یہ جو ہے وہ اس کو ہمارے پاکستانی زیادہ تر جو ہے وہ اس کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور عرب والے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک پڑھتے ہوں، لیکن سننے میں کیونکہ ہم تو سن رہے ہوتے ہیں نا، ہم تو کیسٹ میں اور آواز میں، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اخفا ہی کرتے ہیں، یا اعتصموا باللہ. ٹھیک ہے، ان کا ایسے سمجھ میں آتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ اخفا، اس کے بعد پھر غنہ. یا اعتصموا باللہ. پڑھیں کیسے پڑھیں گے؟ یا یعتصم يعتصم باللہ بالله جی. باللہ. باللہ. اور کوئی ایک ساتھی پڑھے. سلمان شاہ آپ پڑھیں. جی یعتصم باللہ. یعتصم باللہ. شروع میں ہی جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ جو دونوں ہونٹوں کو نہیں ملا دینا. یعتصم باللہ. ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ ہلکے سے جو ہے ان میں فاصلہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد ملا کر جو ہے وہ پڑھنا تاکہ اخفاء کے ساتھ غنہ ہو جائے. استاد جی آپ کی آواز کٹ. نہیں، وہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کے سگنل نہیں آ رہے. میری آواز آ رہی ہے باقی سب کو؟ جی 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 استاد جی. جی جی ابھی آ آپ رہی تھوڑا سا دیں. جی بھائی. حافظ عمر آپ پڑھ کے سنائیں. يعتصم بالله. عبد الرحمن آپ پڑھ کے سنائیں. یعتصم باللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ظہیر الدین بھائی، آپ پڑھ کے سنائیں. يعتصم بالله. دیکھیں ہم نے یہاں پر پڑھا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک والے حصے کو نرمی سے ملانا ہے. ٹھیک ہے، اگر زور سے ملائیں گے تو وہ ڈائریکٹ غنہ ہو جائے گا، نرمی سے ملائیں گے تو پھر اخفاء کا ساؤنڈ بھی آئے گا. یعتصم باللہ. يع- یعتصم یعتصم باللہ. بالکل نرمی سے ملانا ہے. یعتصم تو فوراً غنہ ہو جائے گا، تو ہم نے اخفاء يعتصم پلس غنہ کرنا. بالله. ٹھیک ہے بھائی، ہم نے اخفاء پلس غنہ کرنا، تو بالکل ہلکا سا جو ہے وہ ہونٹوں کو ملانا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ غنہ کرتے وقت والا آپ ملا دیں پورا پراپر، تو پھر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، اخفاء بھی ادا ہو جائے گا، ساتھ ہی غنہ بھی ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. جی تو بس اگر آپ جو ہے وہ شروع میں ہے وہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے، یا تسلیم باللہ بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے آپ کو اس میں جو ہے وہ اخفاء پلس غنہ ہوتا ہے. تو ہمارے بھائی کل 4 قاعدے ہو گئے. کوئی مجھے ساتھی جو ہے وہ زبانی بتا رہا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا تھا، تاکہ آپ کو دیکھوں مجھے آپ کو یاد کرنا طریقہ آیا کہ نہیں آیا. پہلا تو ہے وہ میم مشدد والا، اس کے بعد کس طریقے سے یاد کریں گے، کوئی ساتھی بتائیں گے مجھے؟ جی استاد جی. بتائیں. میم ساکن کے بعد جب آپ اس طریقے سے بھی یاد کر دوسرا سکتے ہیں میم بھائی. آ دیکھیں، جائے تو ہاں دیکھیں، جیسے سلمان بتانے والا ہے، بالکل اس طریقے سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. بتائیں جس طریقے بتا رہے تھے آپ. میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آ جائے تو اس میں ادغام مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس میں اخفا ہوگا. اخفاء پلس گننا ہوگا. اخفا مع الغنہ. جی ٹھیک ہے. اور میم ساکن کے بعد حرف میم اور با کے علاوہ باقی تمام حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس میں اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. ظاہر کر کے بغیر گننے کے پڑھیں گے، بغیر گننا بھی کہے نا، تاکہ وہ تھوڑا سا اور اچھے سے یاد سمجھ بھی آ جائے آپ لوگوں کو. تو یہ 3 چیزیں یاد ہوگی. کوئی اور سنائے مجھے اس طرح. استاد جی میں سناؤں. جی سنائیں. پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر میم میم کے ساتھ شد آ جائے تو وہ تو ہاں ہاں غنہ ہاں، ہوگا. نہیں نہیں ایسا غلط دوسرا غلط ہے. اچھا اچھا، پہلا والا سنا رہے ہیں. میم پر شد، میم کے ساتھ نہیں، پھر میم پر شد آ جائے گا کہ. جی میم پر شد آ جائے، میم پر شد آ جائے تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر جو ہے میم آ جائے تو ادغام مع شد ادغام مع غنہ ہوگا. مال اور غنہ اگر یا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہاں ہاں، الفاظ بھی ٹھیک کریں، صرف بولنا ہی نہیں کافی ہے، الفاظ بھی جی ٹھیک ہونے چاہیے جو آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، کہ ادغام معل غنہ ہوگا. ادغام غنہ ادغام معل یا مال ادغام غنہ. مال کا مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ. ماں میم عین ہوتا ہے نا، ماں جو جی ہم اردو میں جی کہتے ہیں. جی جی، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ. تو ادغام پلس جی غنہ جی کہتے ہیں یا ادغام معل غنہ، لیکن جو آپ کی زبان جی سے لفظ نکلے وہ صحیح ہونا چاہیے.
جی ادغام ما غنہ. اور جی تیسرا جو ہے وہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد جو ہے وہ بے آ جائے تو بے نہیں ہوتا. تب جو ہے آپ کو اخفا بے ما غنہ ہوگا. بے نہیں ہوتا. با ہو جائے بے. جی جی با. جی معذرت. با ہو تو ادغام اخفا ما غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہی اور چوتھا جو ہے یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی لفظ ہو تو وہ اظہار ہوگا، کوئی غنہ نہیں کوئی ہوگا. آپ جلد بازی میں سارا سبق سنا رہے ہیں، ایسے بالکل بھی آپ کو یاد نہیں رہے گا. یہ 2 منٹ میں آپ کو بس یاد ہوا ہے، ابھی بھی یاد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے الفاظ آپ کو زبان سے نکال نہیں رہے. جب تک آپ کے زبان سے الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے تو آپ کے دماغ میں وہ چیز اچھی طرح کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتی. تو آپ ابھی جو ہے فوری طور پر آپ جو ہے وہ اگرچہ آپ کو لگے گا مجھے یاد ہو گیا، تو لفظ نہیں ہوتے، حروف ہوتے ہیں. لفظ نہیں آنا، حرف آنا. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، کوئی اور لفظ نہیں آ جائے. تو ہم نے جو بھی ہماری زبان سے لفظ نکلے تو وہ صحیح طرح نکالنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، چلے جی. حرف جی. جی جی حرف صحیح صحیح. کوئی اور صحیح. کوئی اور ساتھی سنائے. میں شروع سر جی. جی سنائیے. اگر میم اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اخفا پلس گنہ ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ادھر تو نہیں، اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام پلس غنہ ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا پلس غنہ ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. جی وہاں پر اظہار ہوگا، ظاہر کر کے بغیر گننے سے پڑھیں گے. اس کے لیے یہ لفظ استعمال کریں، یہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. اس کو ظاہر کر کے بغیر گننے کے پڑھیں گے. جی استاد جی. چلیں جی شاباش. آگے لکھا ہوا خلاصہ لکھا ہوا ہے، ایک حرف میم میں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک حرف با کی وجہ سے اخفا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کو میں اور ٹھیک کر دوں گا، زیادہ بہتر تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ایک حرف میم میں ادغام پلس غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، مال غنہ ہوگا. ایک حرف با کی وجہ سے اخفا ہوگا، اخفا پلس غنہ ہوگا. اور باقی 26 حروف سے پہلے اظہار ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی اس کو ظاہر کر کے بغیر گننے کے پڑھیں گے. اور یہ کل جو ہے وہ کتنے حروف بن گئے؟ 28 حروف ہو گئے. جبکہ حروف تہجی میں 29 حروف ہوتے ہیں، تو ایک الف رہ گیا، ٹھیک ہے بھائی. الف میم ساکن کے بعد نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ الف سے پہلے کیا ہوتی ہے ہمیشہ؟ زبر زبر آتی ہوتی. ہے. زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو وہ بتا رہے ہیں کہ الف جو ہے وہ میم ساکن کے بعد نہیں آ سکتا، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہوتی ہے، جبکہ میم ساکن ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے بعد الف نہیں آ سکتا. صحیح ہو گیا بھائی؟ سب کو سبق سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد. اس کو اچھے سے جی یاد استاد. کیجیے گا. جی کلیم اللہ. اس جی ہمیں یاد کروائے گئے ہیں، مولانا عارف الدین صاحب نے یاد کرایا تھا کہ اظہار کا قاعدہ، اخفاء کا قاعدہ اور ادغام کا قاعدہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بالکل وہی ہیں، یعنی کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. چلیں جی ٹھیک ہو گیا.